شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ میری آج کی سٹوری پر جو لائکس ٹارگیٹ ہے یہ 500 ہے۔ انشاءاللہ ہوپ فلی آپ لوگ اس کو ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ابو بکر سلیم شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ ابو بکر کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والا ایک ناقابل فراموش واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے نانا ابو لوگ جو ہیں وہ لوگ فیصل آباد سے لاہور شفٹ ہوئے۔ ہم لوگ لاہور میں رہتے تھے، وہ لوگ بھی لاہور میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں پر ان لوگوں نے ایک گھر لیا۔ اب وہاں پر جو نانا ابو کا گھر تھا وہاں پر نانا ابو، نانی اماں اور صرف ماموں رہتے، تو وہ لوگ اس گھر کا صرف نیچے والا جو پورشن تھا صرف اسی کو یوز کرتے تھے۔ جو سیکنڈ فلور تھا اس پر بالکل بھی آنا جانا نہیں تھا، نہ ہی وہاں پر الیکٹریسٹی کنیکشن تھا، کیونکہ وہ یوز میں ہی نہیں تھا۔ تھوڑے سے وہ لوگ گھر کے فیملی ممبرس تھے اور وہ نیچے والے پورشن میں ہی رہتے تھے۔ 8 ماہ گزرے تو میرے نانا ابو کا انتقال ہو گیا۔ بہت زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے، کافی زیادہ فیملیز آئی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ تو چلے گئے لیکن کچھ لوگوں کا وہیں پر سٹے تھا۔ اب جو سیکنڈ فلور تھا وہاں پر نہ تو لائٹ تھی اور وہ حصہ ایسے تھا جیسے سٹور روم کی طرح وہ لوگ یوز کرتے تھے۔ تو گھر والوں نے یہ کہا کہ اوپر سے کچھ بستر وغیرہ نکالنے ہیں۔ میں اور میرے ساتھ ایک اور میرا کزن تھا، ہم لوگ اوپر بستر نکالنے کے لیے، جو ہم لوگوں کا سرونٹ تھا اس نے لائٹ پکڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہم لوگ اوپر والے پورشن میں گئے کافی زیادہ اندھیرا تھا وہاں پر۔ مجھے ایک دم سے محسوس ہوا کہ جیسے میرا نام لے کر مجھے کسی نے پکارا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، میں نے اگنور کر دیا۔ میں پھر آگے کمروں کی طرف بڑھنے لگا تو پھر میرا نام لے کر مجھے کسی نے بلایا۔ مجھے لگا شاید کوئی نیچے سے گھر میں سے بلا رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی سامان لینا ہو تو میں سن لیتا ہوں۔ وہ لوگ وہیں پر تھے تو میں سیڑھیوں میں سے جھانک کر دیکھنے لگا کہ مجھے کون آوازیں دے رہا ہے۔ جیسے میں سیڑھیوں میں جھانک کر دیکھنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہاں پر ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی عورت کھڑی ہے۔ اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کے دانت بہت زیادہ لمبے تھے اور منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے جن میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، سفید کلر کی اس کی آنکھیں تھیں اور وہ اشارہ کر کے مجھے اپنی طرف ہی بلا رہی تھی۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، مجھے ایسا لگا میرے گلے میں آواز بند ہو گئی ہے۔ میں چیخ کر بھی مجھ سے چیخا نہیں جا رہا تھا، میں بولنا چاہتا تھا مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بالکل میرا گلا ہی بند کر دیا، میری آواز ہی بند کر دی ہے۔ وہ اتنا خوفزدہ منظر تھا، میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میرے کزن نے اور جو ساتھ سرونٹ تھا، جب ان لوگوں نے دیکھا یہ تو ایک دم گر گیا ہے، وہ لوگ مجھے اٹھا کر نیچے لے آئے۔ میری جب آنکھ کھلی تو میرے پاس میرے پیرنٹس تھے، بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا۔ وہ لوگ مجھے لے کر کافی زیادہ پیر فقیروں کے پاس گئے، اللہ والوں کے پاس گئے، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوا۔ میری حالت بہت خراب رہتی تھی۔ رات کے وقت وہی ڈراؤنے چہرے والی جو عورت تھی، وہ جو چڑیل تھی، جو بھی تھی، وہ مجھے بہت زیادہ ڈراتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ضابطہ میرے اوپر تھا۔ پھر میرے ابو جو تھے، میرے ابو کے جو پیر صاحب تھے، ان کے پاس مجھے لے کر گئے۔ انہوں نے جب میرا علاج شروع کیا، دم وغیرہ کیا، تعویذ وغیرہ دیے، تب جا کر آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہوا۔ لیکن میری حالت بہت زیادہ خراب رہتی تھی جو وہ مجھے ڈرایا کرتی تھی۔ پھر 40ویں کے بعد میرے ماموں لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ جو پیر صاحب تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ گھر آج سیف زدہ تھا، اوپر والا پورشن جیسے ان کے یوز میں تھا ہی نہیں، تو اس گھر میں ایسے جنات تھے، ایسے چڑیلوں کا بسیرا تھا جو انسانوں کو جانے نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ میری زندگی کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ابو بکر آپ کا۔ اس اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ کبھی بھی کسی پر ایسا وقت نہ لے کر آئے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جواد شاہ شیئر کر رہے ہیں۔ جواد کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں بیتا ہوا ایک ناقابل فراموش واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ اب جس گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر ہم لوگوں کو اس طرح سے تو کبھی بھی کچھ ایسا ویسا فیل نہیں ہوا ہم لوگوں کے ساتھ کچھ ہو، لیکن فرسٹ ایئر کی بات ہے، مجھے عادت تھی میں چھت پر جا کر رات کے ٹائم اسٹڈی کیا کرتا تھا۔ میری شروع سے ہی یہ نیچر تھی، تو اپنی اسی عادت کے مطابق رات 12 بجے کا ٹائم ہوا، میں نے بکس اٹھائی اور اوپر پڑھنے کے لیے چلا گیا۔
اپنے چھت پر بیٹھ کر میں پڑھا کرتا تھا۔ ہم لوگوں کے گھر میں اکثر یہ جو بلیاں ہیں ہر گھر میں ہی آ جاتی ہیں، تو چھت پر گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ میں جب بھی وہاں پر جا کر پڑھا کرتا تھا تو 2 بلیاں اکثر میں دیکھا کرتا تھا چھت پر پھر رہی ہوتی تھی۔ میں نے ان پر اتنا غور نہیں کیا اور میں پڑھنے لگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا جیسے اور بھی بلیاں ہم لوگوں کی چھت کے اوپر آ گئی ہیں۔ وہ 2 تو تھیں، ان کے علاوہ اور بھی آ گئی ہیں، اور مجھے اس طرح سے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی مسلسل میری طرف دیکھ رہا ہے، جیسے مجھے کسی کے دیکھنے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک دم سے میری نظر پڑی تو ہم لوگوں کی چھت کی دیوار کے اوپر 5 سے 6 بلیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ مسلسل میری طرف ہی دیکھ رہی تھیں، بہت گھور گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ ایک دم سے ان ساری بلیوں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ اتنی ڈراؤنی آواز میں رو رہی تھیں، ان کی آواز اتنی خوفناک تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اتنی ڈراؤنی آوازیں کیوں نکال رہی ہیں۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے فوراً سے اپنی بکس اٹھائیں، سارا سامان سمیٹا اور میں نیچے بھاگا۔ تب بھی مجھے آج کے دن بھی اگر وہ لمحہ یاد آتا ہے، وہ وقت یاد آتا ہے، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ بلیاں تھیں یا وہ کیا مخلوق تھی جو اس طرح سے وہ لائن میں بیٹھی ہوئی تھیں، چمکتی ہوئی ان کی آنکھیں، اور مجھے دیکھ کر وہ اس طرح سے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے جب بھی یہ بات یاد آتی ہے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ میری زندگی کا ایک ناقابل فراموش قصہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ جواد آپ کا۔ لسنرز، بلی کے روپ میں بھی جنات آتے ہیں، اور بعض اوقات جنات بلیوں کو بھی نظر آتے ہیں، جس لیے وہ اس طرح سے روتی ہیں یا آوازیں نکالتی ہیں، لیکن بہت زیادہ اقسام جنات کی بلی کے روپ میں، سانپ کے روپ میں اور کتے کے روپ میں بھی آتے ہیں، اس لیے اپنا خیال رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شاہ زیب خان شیئر کر رہے ہیں۔ شاہ زیب کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بہت فیمس ایک شو ہے، اس کے ہوسٹ ہیں سجاد سلیم۔ انہوں نے اپنے کیمرے مین کی ایک سٹوری شیئر کی۔ وہ کیا ہے جو پروگرام ہے، اس کے ہوسٹ ہیں سجاد سلیم۔ تو ان کا ایک کیمرے مین ہے حسن، اس کی زندگی میں ایک ناقابل فراموش قصہ تھا جو سجاد نے شیئر کیا۔ وہ جو حسن تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ اس چینل پر آنے سے پہلے وہ کسی اور چینل پر بھی جاب کیا کرتا تھا، اسی طرح سے وہ وہاں پر بھی پیرانارمل یہ جو شو ریکارڈنگ ہوتی ہے ان کو وہ لوگ ریکارڈ کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے، چینل والوں نے ایک ڈرائیور بھی رکھا ہوا تھا، ایک گاڑی اور ڈرائیور بھی دیا ہوا تھا کہ کبھی اگر آپ لوگ لیٹ ہو جائیں، کبھی آپ لوگوں کے پاس کنوینس نہ ہو، تو آپ لوگ اس ڈرائیور کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اب وہ جو ڈرائیور تھا اس کے ساتھ ہر کوئی ٹریول کرنے سے منع کر دیتا تھا۔ جب بھی خاص طور پر شام کا ٹائم ہوتا تھا تو میرے بہت سے کولیگز ایسے تھے جو یہ کہتے تھے ہم نے اس ڈرائیور کے ساتھ نہیں جانا۔ اس کی حرکتیں بہت زیادہ عجیب تھیں، بہت زیادہ پرسرار سے اس کی حرکتیں تھیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی یہ اتنا مسٹیریس سا کیوں ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں نے شو کیا، کافی زیادہ رات ہو گئی، تو ہم لوگوں کے پاس کنوینس کا ایشو تھا۔ ہم لوگوں نے چینل پر کال کی تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ڈرائیور کو بھیج رہے ہیں۔ وہی ڈرائیور آ گیا۔ جیسے میں گاڑی میں آ کر بیٹھا، مجھے بھی اس سے ڈر لگتا تھا کیونکہ اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے بھی سنی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی میں وہاں پر آ کر بیٹھا، اس نے میری طرف دیکھا اور کہا ہاں شکل ملتی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا ہاں شکل ملتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کس کی شکل ملتی ہے اور کس سے ملتی ہے؟ وہ میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میری شکل ملتی ہے تمہارے کسی دوست سے یا کسی رشتہ دار سے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر میں نے اس سے غصے سے پوچھا میری شکل کس سے ملتی ہے، کسی بھوت سے ملتی ہے؟ اس نے مجھے ایک دم سے کہا کہ تمہیں بہت شوق ہے نا جنات دیکھنے کا، تمہیں میں جنات دکھاتا ہوں، تم جن دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہاں سے نکلنے سے پہلے میں نے اپنے گھر کال کر دی تھی، اپنے بھائی سے کہا تھا کہ تم گلی کے کارنر پر آ جانا، کیونکہ رات کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ تو میرا بھائی بھی وہیں پر باہر ہی تھا۔ اب وہ جو ڈرائیور تھا اس نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی، جیسے کچھ پڑھنے لگ گیا۔ جیسے میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے ایسا لگا ڈرائیور کی بیک سیٹ پر جیسے ریچھ ہوتا ہے اس طرح کا کوئی وجود بیٹھا ہے۔ اس کا چہرہ، تھوڑا بہت مجھے چہرہ بھی نظر آیا، چمکتی ہوئی آنکھیں، بہت ڈراؤنا چہرہ، بہت بڑا سا اس کا منہ تھا۔ جیسے ہی اس کو میں نے مخلوق کو دیکھا، میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، بہت زیادہ آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ جو ڈرائیور تھا اس نے بہت زیادہ چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کافی زیادہ اونچی آواز نکال رہا تھا۔ وہ یہ سارا ماجرا دیکھنے کی ہی دیر تھی، میں نے اسے یہ کہا کہ گاڑی کو روک دو۔ وہ اپنی سینسز میں نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے گاڑی کو روک دیا۔ میں فوراً سے اس گاڑی سے باہر نکلا، ابھی ہم لوگوں کے گھر کا چوک ہی آیا تھا، تو میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔
میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. بھائی بھی مجھے راستے میں ملا. میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. وہ مجھے روک بھی رہا تھا. گھر آیا تو گھر آ کر میں نے بلینکٹ لیا اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا. بلینکٹ کے اندر میں نے فیس کر لیا. گھر والے بھی حیران ہو گئے کہ ایک دم سے اس کو کیا ہو گیا. امی بھی میرے روم میں آئیں. امی بھی آ کر مجھے یہ کہتی ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے. تو میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. انہیں یہ کہا کہ بس میرے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا, ہم صبح بات کریں گے. میں اس وقت کچھ بھی نہیں بتا سکتا. وہ چلی گئی. صبح جب ہوئی تو میں نے یہ ماجرا سب کو بتایا کہ اس طرح سے میں بھی اس ڈرائیور کے ساتھ آ رہا تھا تو یہ حالات بنے. پھر ایک اللہ والے تھے, ان کے پاس گیا, دم وغیرہ کروایا. تو بعد میں پتہ چلا وہ جو ڈرائیور تھا وہ چلا کشی کیا کرتا تھا. وہ اپنے قبضے میں کسی جن کو کرنا چاہتا تھا اور ابھی تک بھی وہ اس کے قبضے میں پوری طور پر نہیں تھا, لیکن اس کے سامنے آتا تھا. اور جب وہ اس کے سامنے آتا تھا وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ جاتا تھا. وہ عجیب و غریب طرح سے لوگوں کو کہنے لگ جاتا تھا کہ وہ میرے سامنے ہے یا تمہاری شکل اس سے مل رہی ہے, دس اینڈ دیٹ, ایسی باتیں کرتا تھا. پھر حسن کہتے ہیں میں نے وہ چینل ہی چھوڑ دیا اور پھر سجاد سلیم کو جوائن کر لیا. اور یہ سٹوری جو تھی حسن کی, یہ سجاد سلیم نے شیئر کی. حسن جو ہے وہ یہ میسج دیتے ہیں کہ میں لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی چلا کشی کے کاموں میں نہ پڑیں. ان میں انسان کا صرف نقصان ہے, جانی نقصان ہے, حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک سٹوری تھی جو شاہ زیب خان نے شیئر کی. بہت شکریہ شاہ زیب خان آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی پریانکا نائک شیئر کر رہی ہیں. پریانکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی پھپھو کے بیٹے کی زندگی میں آنے والا ایک پیش آنے والا ایک ناقابل فراموش واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میرے کزن کی برتھ ڈے تھی تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پلان کیا, برتھ ڈے سیلیبریٹ کی. وہ 5-6 دوست اکٹھے تھے. ابھی بھی ان کا دل نہیں بھر رہا تھا تو ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سارے مل کر باہر چلتے ہیں. گھومتے پھرتے وہ ایسے حصے میں آگے گاؤں کے جہاں پر کھیت کھلیان تھے. اب رات کا معاشرہ تھا, رات کا سما تھا, تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. وہ لوگ, ان کے پاس ڈرنکس بھی تھی تو وہ وہاں پر بڑا انجوائے کر رہے تھے, فن کر رہے تھے. اب ان کے کھیتوں کے پاس ایک نہر بھی گزرا کرتی تھی. میرے کزن کہتے ہیں ہم لوگ وہیں پر چلتے پھرتے نہر کے قریب تک آ گئے تو ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے نہر پر کوئی بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی ہم لوگوں نے دیکھنا چاہا, میرے کزن نے دیکھنا چاہا, تو وہ جو بیٹھے ہوئے جو بھی نہر پر بیٹھا تھا اس کی ہم لوگوں کی طرف کمر تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے سر کے بال بہت لمبے ہیں. یعنی بالوں کو دیکھ کر, اس کے شباہت کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی لڑکی ہے. اب ہم دوستوں نے ایک دوسرے سے بات کی کہ اتنی رات کو اس ویرانے میں جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے یہ لڑکی کیسے ہو سکتی ہے, یہ کون ہے یہ گاؤں کی لڑکی جو رات کا ٹائم نہر پر بیٹھی ہوئی ہے, جبکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا. تو میرے کزن نے وہاں پر کھڑے ہو کر اس کو آوازیں بھی دی. سارے لڑکوں نے آوازیں دی, تم کون ہو, یہاں پر کیوں بیٹھی ہوئی ہو, جیسے لڑکوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پوچھنے لگے کہ تم کون ہو. اس نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا, یہاں تک کہ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کون نہیں. ان لوگوں نے شرارت کی. میرے کزن کے ہاتھ میں جو بوٹل تھی, میرے کزن نے زور سے اس کو وہ بوٹل ماری. وہ بوٹل اس کو لگی بھی اور اس کے پاس جا کر گری. جیسے وہ بوٹل اس کے پاس گری اس کو بہت سا غصہ آیا اور اس نے پلٹ کر ان لوگوں کی طرف دیکھا. جیسے وہ ان کی طرف پلٹی, وہ تو ایک بہت زیادہ خوفناک چہرے والی کوئی چڑیل آفت تھی, کوئی ڈائن تھی. اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا, بہت زیادہ لمبے لمبے دانت اور جلا ہوا چہرہ اور عجیب اس کا حلیہ تھا. جیسے اس نے ان کو دیکھا وہ بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں ان لوگوں کی طرف بڑھی. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ ہماری طرف ہی آ رہی ہے اور یہ تو کوئی اور مخلوق ہے, ان لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. اپنے گھر آئے اور گھر آ کر فی الحال کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا. جب صبح ہوئی تو میرے کزن کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی. میرے کزن کی طبیعت بہت خراب تھی, اسے بہت زیادہ بخار تھا. اس نے عجیب و غریب آوازوں میں چیخنا شروع کر دیا اور بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگ گیا. گھر والوں نے جب دیکھا اس کی تو حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی, اس کو پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہوا ہے, یہ رات کو آیا بھی بہت لیٹ تھا. ان لوگوں کا فوراً سے دھیان گیا کہ شاید اس کے اوپر کسی مخلوق کا اثر نہ ہو گیا ہو. وہ لوگ میرے کزن کو لے کر کسی عامل کے پاس گئے. جیسے عامل کے پاس گئے, عامل نے پڑھائی شروع کی تو میرے کزن کے جسم میں ایک عورت بولنے لگی. اس عورت کی آواز بہت زیادہ خوفناک تھی. اس ڈراؤنی آواز میں اس عورت نے یہ کہا کہ میں نہر پر رہتی ہوں اور میں ایک چڑیل ہوں. میں رات کے ٹائم ادھر بیٹھی ہوئی تھی, ان لوگوں نے مجھے تنگ کیا. پہلے مجھے آوازیں دیتے رہے, میں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. پھر ان لوگوں نے, اس لڑکے نے خاص طور پر مجھے بوٹل ماری اور مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی. میں اس کی جان لے لوں گی, اس کو چھوڑوں گی نہیں. اور اس کو بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی وہ. تو وہ جو عامل تھے انہوں نے بہت زیادہ مشکل کے ساتھ اس چڑیل کو میرے کزن کے جسم سے نکالا اور میرا کزن بے ہوش ہو گیا.
پھر جب میرے کزن کو ہوش آیا دوبارہ سے دم وغیرہ کروایا. اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، کافی زیادہ ٹائم لگا اس کو ٹھیک ہوتے ہوئے. جب وہ چڑیل اس کے جسم سے نکل رہی تھی تو اس نے نکلتے نکلتے یہ بات کہی تھی کہ دوبارہ اگر زندگی میں مجھے یہ اس نہر کے پاس بھی نظر آیا تو میں اس کی جان لے لوں گی. اس کو منع کر دینا کہ اس حصے میں کبھی بھی نہ آئے. تو اس کے بعد میرے کزن کبھی بھی اپنے گاؤں کے اس حصے میں کبھی بھی نہیں گئے. وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں جب یہ بات بتاتے ہیں. یہ میرے کزن کی زندگی کی کہانی تھی. اب وہ ٹھیک ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا. یہی غلطیاں ہوتی ہیں جو انسان جانے انجانے میں کر بیٹھتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. کبھی بھی ایسا کام نہ کیا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کریے سندھ سے. سنڈریلا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ سندھ کے ہی ایک گاؤں کی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. میری ممانی ہے، ان کے ساتھ والے گھر میں کچھ فیملیز رہتی تھیں. ان کی بہو تھیں تو وہ امید سے تھیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا، گرمی کا موسم تھا تو وہ اپنے سیکنڈ پورشن پر گئی. اس کا روم بھی اوپر ہی تھا. اس نے وہیں پر اپنے روم میں شاور لیا اور باہر آ کر لیٹ گئی. اب اپنے کمرے کے باہر چارپائی بچھا کر وہ چھت پر لیٹی ہوئی تھی. اندھیرا تھا، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا. اس کو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کو بہت زور سے کوئی جھٹکا لگا ہے اور باقاعدہ جیسے اس کے پیٹ میں کوئی ہلچل سی ہوئی ہے. اس کو اپنا جو جسم تھا اور اپنا پیٹ خاص طور پر بہت زیادہ بھاری لگنے لگ گیا. وہ اٹھی اور ذرا گھبرا گئی اور فوراً سے نیچے آ کر اپنی مدر ان لاء کو یہ بات بتائی کہ ایسے میں چھت پر لیٹی ہوئی تھی نہا کر تو مجھے جھٹکا سا محسوس ہوا اور مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا پیٹ بہت وزنی سا ہو گیا ہے. ان کی ساس نے یہ کہا ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تم وہم نہ کرو. خیر جیسے ہی ان کا وقت پورا ہوا تو اللہ نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا، یعنی ٹوئنس بیبی ہوئے ان کے گھر. سب بہت زیادہ خوش تھے. اب وہ جو 2 بچے تھے ان میں سے ایک بچہ جو تھا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا. اس کا رنگ روپ بالکل مختلف تھا. اور جو دوسرا بچہ تھا وہ نارمل بچوں کی طرح تھا جیسے عام بچے ہوتے ہیں. ہر کوئی اس بچے کو اسپیشلی دیکھنے کے لیے آتا تھا. وہ بچہ حد سے زیادہ خوبصورت تھا. جو کوئی بھی آتا تھا اسے بہت زیادہ پیار کرتا تھا. اب وہ جو بچہ تھا، جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں مدر فیڈ پر ہوتے ہیں، وہ جو بچہ تھا وہ بالکل بھی مدر فیڈ نہیں کرتا تھا. سب بہت زیادہ حیران تھے کہ یہ دودھ بھی نہیں پیتا، یہ پھر بھی ٹھیک ہے اور یہ پھر بھی جیسے اس کی گروتھ ہو رہی ہے. لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیسے ممکن ہے. یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا. وہ بچہ بالکل صحت مند تندرست تھا لیکن ایک دن بھی اس نے مدر فیڈ نہیں کیا. اب 1 سال ہوا تو وہ جو گھر والے تھے ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. فرسٹ برتھ ڈے ہے ان کی تو ہم لوگ ان کی برتھ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے دھوم دھام سے. وہاں پر ان لوگوں کے ریلیٹیوز میں سے ایک سید صاحب بھی تھے، وہ بزرگ بھی تھے. ان کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا، وہ بھی آ گئے. جیسے وہ ان کے گھر آئے تو ابھی آ کر بیٹھے ہی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے تم لوگوں کے گھر میں سے اسمیل آ رہی ہے. سب نے انہیں یہ کہا کہ کون سی اسمیل آ رہی ہے، کس طرح کی اسمیل آ رہی ہے. ان کا یہ کہنا تھا مجھے اس گھر میں سے جنات کی خوشبو آ رہی ہے، اس گھر میں جنات موجود ہیں. اب وہ جو ان کی بہو جو تھی وہ دونوں بچوں کو سید صاحب کے پاس لانا چاہ رہی تھی کہ ان کو دم کرواتی ہوں لا کر. وہ جو بچہ جو بہت زیادہ خوبصورت تھا، وہ جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ روتا تھا. اس نے 2 سے 3 دفعہ اپنی ماں کو اس سید صاحب تک جانے نہیں دیا. وہ بڑی حیران ہوئی کہ پتہ نہیں یہ اتنا تنگ کیوں کر رہا ہے، یہ تو چپ ہی نہیں کر رہا. خیر وہ دونوں بچوں کو لے کر چھت پر چلی گئی اپنے روم میں اور جا کر دونوں بچوں کو سلا دیا اور خود بھی وہیں پر لیٹ گئی. جیسے اس کی آنکھ لگی اس کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کے کمرے میں کوئی آیا ہے اور اس کو آ کر کسی نے جگایا ہے. جیسے اس کو کسی نے جگایا تو وہ کیا دیکھتی ہے، ایک بہت زیادہ خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی ہے. وہ لڑکی ایسی تھی جیسے کوئی پری ہوتی ہے، اتنی خوبصورت تھی. اب وہ جو لڑکی تھی وہ حیران ہوگی کہ یہ کون ہے میرے کمرے میں، یہ کون آئی ہے. اس نے پوچھا تم کون اور یہاں پر کیا کر رہی ہو. اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو تمہارے پاس 2 بچے ہیں ان میں سے ایک بچہ میرا ہے، میں جن زادی ہوں. ہم لوگوں کی زندگی کے معاملات بھی تم لوگوں کی طرح ہی ہیں. میری شادی ہوئی ہوئی ہے لیکن میری کوئی بھی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی. تو مجھے ہم لوگوں کے ایک پیر و مرشد نے یہ کہا تھا کہ اس کو کسی آدم ذات کے پیٹ میں اس کو بھیج دو اور 1 سال کے بعد یہ بچہ بچ جائے گا تو اس کو واپس لے آنا. اب 1 سال ہو گیا ہے اور یہ میرا بچہ جو ہے یہ بچ گیا ہے، میں اس کو لے کر جانا چاہتی ہوں. وہ جو لڑکی تھی اس نے کہا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ تو میرا بچہ ہے. اس نے یہ کہا کہ یہ تمہارا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اسی لیے تو اس نے 1 دن بھی تمہارا فیڈ نہیں کیا کیونکہ یہ پی ہی نہیں سکتا تھا.
اس کو جو غذائیت تھی، جو نشو و نما تھی، وہ ساری میری طرف سے ہی مل رہی تھی۔ تمہارا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، تم نے مجھے اولاد دی ہے، اس کو تم نے جس طرح سے پیدا کیا ہے، تمہاری وجہ سے یہ ذریعہ، تم ذریعہ بنی ہو اس کو دنیا میں لانے کا۔ تم مجھ سے جتنی بھی دولت مانگتی ہو، جو کچھ بھی مانگتی ہو، میں دینے کے لیے تیار ہوں تمہیں۔ وہ لڑکی بہت زیادہ حیران ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ سب کیا ہے۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہی پیر صاحب تھے، وہ گھر والے بھی تھے ساتھ۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے دروازہ کھولو۔ وہ جو پیر صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے اس کمرے میں جنات موجود ہیں۔ جب ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو وہاں پر وہ لڑکی باقاعدہ تھی، ان لوگوں نے بھی دیکھا۔ سب بہت زیادہ حیران تھے کہ لڑکی کون ہے۔ تو اس لڑکی نے ساری بات بتائی کہ میں جن زادی ہوں، یہ میرے معاملات تھے، تو آپ کی بہو نے میرے بیٹے کو پیدا کیا اور آج میں اس کو لینے آئی ہوں۔ میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ آپ کے پورے خاندان کا ہم لوگوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے بدلے میں جتنی بھی دولت چاہیے، جو بھی پیسہ چاہیے، کچھ بھی چاہیے، ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بس ہم لوگوں کا یہ جو بیٹا ہے، یہ بچہ ہے، ہمیں واپس دے دیں۔ ان کے گھر والوں نے، ان پیر صاحب نے یہ کہا کہ یہ کوئی نقصان نہیں دے گی، اس کو کچھ بھی مت کہو، اس کا بچہ اس کو دے دو۔ وہ جو خوبصورت سا بیٹا تھا ان کا، وہ اٹھا کر جیسے اس لڑکی کو دیا، اس نے اس لڑکی کے ساتھ سلام دعا کیا اور اس کمرے سے باہر نکلی اور غائب ہوگی۔ ممانی کہتی ہیں یہ بات سب کو پتہ ہے وہاں پر۔ اس لڑکی نے یہ خود بات سب کو بتائی اور وہ کہتی ہے کہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی اس چیز کو جو اس کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سینڈریلا نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سینڈریلا آپ کا۔ لسنرز، انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں جن کو سمجھنا عقل سے بالا تر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہوتی، یہ انسانی زندگیوں کے حصے ہوتے ہیں۔ کچھ پرانے دور کے ہوتے ہیں، کچھ آج کل کے دور میں بھی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں، جو لوگ جنات کے وجود سے انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ جب کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پھر ان کو یقین آتا ہے۔ ہم لوگ جنات کے وجود سے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسان سے پہلے جنات کو بنایا ہے، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے۔ ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، یہ بھی کماتے ہیں، کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن صرف انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ اللہ نے ہم لوگوں کے اور ان کے درمیان پردہ رکھا ہوا ہے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے جس گھر میں وہ مقیم ہوتے ہیں، بعض جنات ایسے ہوتے ہیں انسان کو وہاں پر برداشت نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے اور یہاں پر یہ آ کر رہ رہے ہیں، لیکن انسان کو وہ نظر نہیں آتے۔ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے پناہ میں رکھے، اپنی امان میں رکھے، کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ نہ ہو جس سے اس کی زندگی کو نقصان ہو سکے۔ خیال رکھا کریں اپنا، کہیں کسی جانور کو دیکھیں، کسی بلی کتے کو دیکھیں، کسی سانپ کو دیکھیں، مارنے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ کسی خالی جگہ پر جائیں تو وہاں سے اجازت لینی چاہیے، کھانسی کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ بہت زیادہ خوشبو لگا کر شام کے ٹائم گھر سے باہر نہ نکلا کریں۔ لڑکیوں کو خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ چھت پر کھلے بالوں کے ساتھ شام کے ٹائم نہیں جانا چاہیے، تو انشاءاللہ کبھی بھی ایسے معاملات نہیں ہوں گے۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ولاگ چینل پر بھی جلدی ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ۔ میرے اس چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں میرے پیرنٹس کو مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنے پیرنٹس کے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔